حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملے میں حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب نصر اللہ بھی شہید۔ حزب اللہ نے تصدیق کر دی۔ گزشتہ روز اسرائیل نے بیروت میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا تھا۔ حملے میں 8 افراد شہید اور 91 زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ عراقی صدر کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ اسرائیل نے بیروت ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور کو ہیک کر لیا۔ ایئرپورٹ کا ریڈیو سسٹم ایرانی طیارے کو بیروت ایئرپورٹ پر لینڈنگ سے روکنے کے لیے کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے پائلٹ کو لینڈنگ کی صورت میں طیارے کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی۔ مشرق وسطی میں جنگ کے بادل مزید گہرے ہو گئے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ محفوظ مقام پر منتقل۔ آیت اللہ خامنائی کے لیے سخت حفاظتی انتظامات۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب۔ مشیر رہبر اعلیٰ علی لاریجانی کا کہنا ہے اسرائیل نے سرخ لکیر پار کر لی، صورتحال بہت سنگین ہو چکی۔ حزب اللہ کی متبادل قیادت تیار۔ غزہ میں اسرائیل کی سفاکیت جاری۔ اسرائیلی فوج کی پناہ گزین کیمپ اور اسکول پر بمباری۔ 24 گھنٹوں میں 39 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 41,554 ہو گئی۔ اسرائیل ایک بدمعاش ریاست ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد مصطفیٰ کا جنرل اسمبلی سے خطاب۔ کہا اسرائیل کو فلسطین اور لبنان میں جنگی جرائم کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے۔ شمالی وزیرستان میں ماڑی پیٹرولیم کا ہیلی کاپٹر تباہ۔ حادثے میں 6 افراد ہلاک، 8 شدید زخمی ہو گئے۔ 3 روسی پائلٹوں سمیت 14 افراد سوار تھے۔ ترجمان ماڑی پیٹرولیم کے مطابق حادثہ انجن کے فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ حادثے کا دہشت گردی سے تعلق نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات امریکی صدر جو بائیڈن کے عشائیے میں ہوئی۔ شہباز شریف امریکہ سے لندن پہنچ گئے۔ آئی ایم ایف نے مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی کی پیش گوئی کر دی۔ اب معاشی ترقی میں تیزی آئے گی۔ مہنگائی کی اوسط شرح میں 14% کمی متوقع۔ مہنگائی کی شرح 9.5% رہے گی۔ بے روزگاری 7.5% اور بجٹ خسارہ 6.1% رہے گا۔ معاشی ترقی کی رفتار 3.2% رہنے کا امکان۔ عالمی کمپنیاں سرمایہ لگا رہی ہیں۔ تاجر SIFC سے مل کر کام کریں۔ روشن مستقبل پر ٹھوس اعتماد ہونا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات۔ غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کا عزم۔ کہا تاجروں کے مسائل حل کریں گے۔ مغربی سرحد پر سمگلنگ روکنے کے معیشت پر مثبت اثرات آئے۔ آرمی چیف نے چین، سعودی عرب اور امارات کے کردار کی تعریف کی۔ پی ٹی آئی کا راولپنڈی میں احتجاج۔ اٹک کے مقام پر پی ٹی آئی کارکنوں اور پولیس میں تصادم۔ پولیس کی شیلنگ مظاہرین کو پیچھے دھکیل دیا۔ راولپنڈی میں کمیٹی چوک اور لیاقت باغ کے اطراف پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے۔ پولیس نے پتھراؤ کرنے پر متعدد کارکن گرفتار کر لیے۔ خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کارکنوں کا قافلہ پنجاب میں داخل۔ رکاوٹیں ہٹانے کے لیے کرینے بھی قافلے میں شامل۔ مسلح جتھوں کے ساتھ پنڈی آ رہا ہے۔ ان کا پروگرام پاکستان کے حالات کو خراب کرنا ہے۔ ان کو لاشیں چاہیے اور لاشوں کو یہ کیش کرانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہونے نہیں دیں گے۔ جو پنجاب پولیس ہے نا، ان کو اس طرح کے لوگوں کا علاج کرنا بہت اچھے سے آتا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے جو آپ دکھا رہے ہیں، جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو سبق سکھائیں گے انشاءاللہ۔ علی امین جتھوں کے ساتھ راولپنڈی آ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی کڑی تنقید۔ کہا ان کا مقصد پاکستان کے حالات خراب کرنا ہے۔ پنجاب پولیس کو ایسے لوگوں کا علاج کرنا آتا ہے۔ جب بھی حالات بہتر ہوتے ہیں فتنہ فساد شروع کر دیا جاتا ہے۔ لاہور جلسے کی ناکامی کے بعد آج ان کا فساد کا پروگرام ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز سے جاپانی سفیر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے کہا پاکستان اور جاپان میں بہترین تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ مریم نواز نے کہا پاکستان اور جاپانی تجارتی حجم بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔
चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मोहसिन नकवी के बड़े फैसले, स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन तेज करने और कमेटियां तश्कील देने का हुक्म। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास, कहा दुनिया की बड़ी टीमें आ रही हैं, इंतजामात खूब से खूब तर होने चाहिए। मरियम की दस्तक प्रोग्राम में हज़ारों दरखास्तें मनसूख, मंसूबे में 6000 दरखास्तें मौसूल, सिर्फ 991 को निपटाया जा सका। 300 से ज़ायद दरखास्तों पर काम जारी, 180 शेड्यूल की जा चुकी, बाकी साइलिन अभी तक मुंतज़िर। प्रोग्राम रवां साल 4 जून को लाहौर में शुरू किया गया। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के फैलाव में तशवीशनाक इजाफा, रवां साल का 24वां पोलियो केस। सिंध के ज़िला हैदराबाद से रिपोर्ट, मुतासरा बच्चे की उम्र 29 माह है। सिंध में अब तक पोलियो केसेस की तादाद 5 हो चुकी। नेशनल EOC ने तस्दीक करते हुए तफसीलात जारी कर दी। कराची में कारसाज वाकया, मेडिकल रिपोर्ट में मुल्जिमा नताशा के नशे में होने की तस्दीक, मुकदमे का हतमी चालान अदालत में जमा करा दिया गया। चालान के मुताबिक मुल्जिमा ने तफ्तीश के दौरान मुनशियात के इस्तेमाल का एतराफ़ किया। समंदरी तूफान हेलन ने अमरीकी रियासतों में तबाही मचा दी। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, अलाबामा, कैरोलिना और वर्जीनिया में हंगामी हालत नाफिज। मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 43 हो गई। 35 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। तेज़ हवाओं से दरख्त उखड़ गए। बारिश और सैलाबी सूरत हाल से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गुजरांवाला, पत्तों की डस्का, नौशहरा, विरका, वजीराबाद, हाफिजाबाद और शाहकोट में बरसात। खारिया, ननकाना साहब, साहिवाल में भी बादल बरसे। आइंदा 24 घंटे के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मजीद बारिश का इम्कान। बारिशों का हालिया स्पेल 1 अक्टूबर तक जारी रहने की तवक्को।